اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، چند دن پہلے میری نظر سے مخالفین جماعت احمدیہ کے چند رٹے رٹائے اور ریسائیکلڈ الزامات جو ہیں وہ گزرے ہیں، جن میں حسب عادت ان مخالفین نے نہایت گندی اور بیہودہ الزام تراشیاں کی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر نماز میں خشوع و خضوع کی مثال پر جو ہے وہ بہتان باندھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان الزامات کی اصل حقیقت آپ پر واضح کروں، آئیے پہلے ان الزامات کو انہی مخالفین کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک سیمپل ویڈیو جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں، اس تمام ایسی یہ مثال دے کے جو انہوں نے ایک مرد اور عورت کے ہم بستری کو اور عورت کی اس طرح سے تعلق کو انہوں نے دے کے جس نقطے کو بیان کرنا چاہا ہے وہ یہ کہ نماز میں اگر آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی طرف سے انتہائی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس پہ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو گیا یا آپ کو وہ کیفیت میسر آ گئی، آپ کو رونا جیسے کہ مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم رو پڑے ہیں، ہم اللہ کے حضور تو بس ہماری دعا قبول ہوگی یا یہ ہو جائے گا کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے ہو گیا، یہ ممکن نہیں۔ بات یہاں پہ صرف یہ چیز ہے کہ مرزا صاحب مطلب ایک ایسی چیز کو ایک اتنی گندی مثال اور ایک ایسے الفاظ سے اور ایسی جگہوں سے انسان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے ساتھ دے رہے ہیں، مطلب جو ان قاری صاحب نے جو اردو کے اخبار میں نے پڑھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ قلب اور روح کی یکسوئی اور انہماک کا نام۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی سے جو مدعی نبوت ہے، جو ایک سکولر ہے، جو ایک عام لوگوں سے ہٹ کے تھوڑا سا وہ ذہین ہے، اس سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے الفاظ میں بات کرے گا کہ آسان لفظوں میں کرے گا، عام فہم زبان میں کرے گا اور وہ سمجھ آنے والی بات اور اس کے اندر حسن ہوگا۔ چیز ہے کہ ایک نبوت کا مدعی اور وہ مثالیں اتنی گندی اور نیچ اس کے ساتھ دے رہا ہوں، اس کو لذت کی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لذت کی انتہا جو ہے، لیکن وہ کیسی لذت ہے جس کی مثال یہ دے رہے اور کن کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پہ پھر ان چیزوں کا وہ باقاعدہ ان پارٹس کا، ان مخصوص اعضاء کا یہ نام لے کے بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ان سے اس لیول کی توقع کرنا کہ آپ ایسی بات کریں جو آسان۔ اب کون شریف آدمی، کون شخص ہے جو ان الفاظ کو اپنی نوجوان بچیوں بہنوں کے سامنے پڑھے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں احمدی حضرات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب نے ٹھیک کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسرور صاحب سے کہیے کہ وہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے صفحہ نمبر 192 پہ سے لے کر 93 پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ ایک خطبہ دے اور اس خشوع اور خضوع کو اپنی جماعت کے سامنے اپنے الفاظ کے اندر بتائیں کہ انہیں کس طرح سے خضوع اور خشوع مرزا صاحب نے جس طرح فرمایا ہے آسان لفظوں میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں، نوجوان کو، یا جن بچیوں کو آپ کلاس لے رہے ہوتے ہیں انہیں بتائیں کہ وہ نماز کس طرح سے ادا کریں، پھر آپ ان کو یہ الفاظ بھی بتائیں کہ یہ الفاظ جو ہیں اور ان کا ترجمہ بھی بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے اور کون سی باتیں کی گئی ہیں۔ کیا آپ یہ کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے صحیح بات کی ہے، اس میں کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگلا خطبہ جمعہ جو ہوگا آپ کا اسی پہ آنے چاہیے اور آپ بتائیں فخر کے ساتھ کہ دیکھیں جی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ لیجئے میں دے رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو یقیناً یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ بھی شرمندہ ہیں، آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی ندامت ہے کہ آپ کس طرح سے آپ ان بچیوں کی جن کی کلاس لیتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے اس خطبہ سنانے والوں کے جہاں پہ تمام احمدیوں کی عورتیں اور بچیاں سن رہی ہیں وہ یہ اس قسم کی تحریر اور ان الفاظ کو اپنی سماعت کے لیے وہ گوارا کریں گے، وہ کسی لحاظ سے بھی یہ سوچیں گے کہ یہ سنا جا سکتا ہے۔ اور ان کو جن کو ان الفاظ کے معنی نہیں پتا، جو اتنی گہری اردو نہیں جانتے، ان کے لیے آپ آسانی سے بتائیں گے کہ ان کو کہ جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
منی کیا ہے، اندام نہانی کیا ہے، حرام کاری کیا ہے، رنڈی کیا ہے، اور لذت کسے کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خطبہ دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو یقیناً آپ اس بات پہ مہر ثبت کریں گے کہ مرزا غلام احمد صاحب مدعی نبوت نے انتہائی شرمناک اور گھٹیا یہ تحریر لکھی تھی جس پہ آپ بھی شرمندہ ہیں۔ آپ دوستوں، آپ کا شکریہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، ان مخالفین نے چند بنیادی سوال اٹھائے ہیں۔ اول یہ کہ نماز کو جو ہے وہ انٹر کورس سے کیوں مشابہت دی گئی ہے۔ دوسرا سوال جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہ مرزا صاحب جو بات سمجھانا چاہ رہے تھے، کیا اس کے لیے ان کو اس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں ملی جو ان کے نزدیک ایک ایسی گندی مثال کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک آخری بنیادی سوال، بلکہ ایک چیلنج جو انہوں نے جماعت احمدیہ کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو یہ تحریر ہے اس میں ایسی کوئی گندی بات نہیں، کوئی قباحت نہیں اس میں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس تحریر کو خطبہ جمعہ میں سب مردوں اور عورتوں اور بڑے بوڑھوں اور بچوں کے سامنے ہم پڑھ کر سنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تشریح بھی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی بتاتے جائیں، تاکہ نئی نسل جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تب کہیں جا کر ان کا یہ الزام کہ نعوذ باللہ ایک فحش اور گندی تحریر ہے کسی قدر کم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ تحریر اپنی جماعت میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے سامنے خطبہ جمعہ میں نہ پڑھ سکیں تو لازماً پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ تحریر گندی اور فحش ہے، اور اس لائق نہیں کہ اس کے لکھنے والے انسان کو شریف بھی سمجھا جائے، کو جا کے اسے امام زمان اور مجدد وقت اور خدا کی طرف سے جو ہے وہ مرسلین کی طرز پر بھیجا گیا ایک معمور تصور کیا جائے۔ دوستو، اپنی طرف سے ان مخالفین نے حسب عادت آدھی بات کر کے اپنی دانست میں ایک نہایت کاری ضرب لگانے کی کوشش کی ہے۔ سو آئیے اس ویڈیو میں ان اعتراضات اور الزامات کی حقیقت کو پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں کون ہے جو یہودیانہ تحریف سے کام لے رہا ہے اور آپ کے سامنے عادت سے مجبور ہو کر آدھی بات رکھ رہا ہے۔ چلیے آتے ہیں ان کے پہلے بنیادی سوال کی طرف کہ نماز میں خشوع و خضوع کی حالت کو انٹر کورس سے کیا مشابہت ہے۔ اس کا جواب کسی قدر تفصیل طلب ہے۔ خود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے تقریباً اس کے بارے میں تقریباً جو ہے 35 صفحات تحریر فرمائے ہیں، جسے وہ لوگ جو علمی ذوق رکھتے ہیں وہ اسے براہین احمدیہ حصہ پنجم کے صفحہ 184 184 سے 219 219 تک اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان تمام صفحات کو پڑھنا جو ہے یہاں پر اس ویڈیو کی طوالت کو بہت بڑھا دے گا، اس لیے میں آپ کو اس کے چند حصے مختصر کر کے بتاتا ہوں۔